السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز رائڈر۔ میں ہوں ربیہ الطاف حسین۔ سرحدوں پہ طالبان کا فی ٹائر حساب سے گاڑیوں پر ٹیکس۔ 2 ہفتوں کے دوران افغانستان میں پیٹرول کی قیمتوں میں 2 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ جو پیٹرول 2 ہفتے قبل 40 سے 45 افغانی میں مل رہا تھا، وہ اب 70 افغانی تک پہنچ گیا ہے۔ افغانستان سے امریکہ اور اتحادی فوج کے انخلاء کے اعلان کے بعد طالبان کے حملوں میں شدت آ گئی اور پورے ملک میں سیکورٹی فورسز پر حملے جاری ہیں۔ دوسری جانب طالبان نے پیش قدمی کے ساتھ ساتھ سرحدی تجارتی گزرگاہوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ ان راستوں سے پورے ملک کو تجارتی سامان کی سپلائی ہوتی ہے۔ چند روز قبل 2 ہفتے کی بندش کے بعد پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے سرحدی علاقے چمن سے تجارتی سامان سے لدی گاڑیاں افغانستان کی حدود میں داخل ہو رہی ہیں۔ یہ گاڑیاں 2 ہفتے سے چمن میں سرحد کھلنے کے انتظار میں کھڑی تھیں۔ افغانستان ایک ایسا خطہ ہے جس میں کوئی سمندر نہیں اور یہ مختلف ممالک سے صرف زمینی راستوں کے ذریعے منسلک ہے، اس لیے اسے لینڈ لاک ملک بھی کہا جاتا ہے۔ اس معاملے میں افغانستان کا انحصار ہمسایہ ممالک پر ہے، جن میں وسط ایشیائی ممالک ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، ایران اور پاکستان شامل ہیں، جہاں سے اس کو اشیائے خوردونوش اور دیگر سامان کی ترسیل ممکن ہوتی ہے۔ سرحدوں پر قبضے کی حکمت عملی کے حوالے سے تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ ان کا مقصد ایک طرف کابل حکومت پر دباؤ بڑھانا ہے، دوسری جانب ان کے ذرائع آمدن ختم کرنا ہے۔ افغان طالبان رہنما جار اللہ آغا نے ایک ویڈیو انٹرویو میں کہا، ہم نے مالی اور اقتصادی امور کو دیکھنے والے طالبان رہنماؤں کو ہدایت کی ہے کہ جتنا جلد ہو سکے ان سے سرحد پر موجود ٹرکوں سے ٹیکس وصول کر کے انہیں جانے دیا جائے۔ انہوں نے اس موقع پر تاجر برادری کو یقین دلایا تھا کہ یہاں سارے عمل کو شفاف رکھا جائے گا۔ کابل میں مقیم معروف تجزیہ کار نجیب اللہ آزاد نے بتایا کہ طالبان کے سرحدوں پر قبضے اور ٹیکس کی وصولی سے سامان کی ترسیل میں 50% تک کمی ہو چکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ طالبان کی اس حکمت عملی سے کابل حکومت پر زیادہ اثر نہیں پڑ رہا، بلکہ اس سے عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ نجیب کے بقول 2 ہفتوں کے دوران افغانستان میں پیٹرول کی قیمتوں میں 2 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ جو پیٹرول 2 ہفتے قبل 40 سے 45 افغانی میں مل رہا تھا، وہ اب 70 افغانی تک پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دوسری اہم ترین ضرورت گیس کی ہے، جو پہلے 35 افغانی فی کلو مل رہی تھی، وہ اب 80 افغانی ہو گئی ہے۔ نجیب نے بتایا کہ طالبان نے تجارت میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، لیکن وہ سرحدوں پر افغانستان میں داخل ہونے والے گاڑیوں سے ٹیکس وصول کر رہے ہیں۔ افغانستان میں اہم تجارتی بندرگاہیں ہیں جو وسطی ایشیائی ممالک کے علاوہ پاکستان اور ایران سے منسلک ہیں۔ ان میں تاجکستان سے متصل شیر خان، ازبکستان سے ہیراتان، ترکمانستان سے تورغنڈی، ایران سے اسلام قلعہ، ابو نصر فراہی ایران اور سپن بولدک جو پاکستان سے ملاتا ہے۔ دوسری جانب جن سرحدوں پر طالبان قابض ہیں، وہاں پر ان کا ٹیکس لینے کا بھی اپنا طریقہ کار ہے۔ نجیب کے مطابق طالبان سرحدوں پر اس حساب سے ٹیکس وصول نہیں کر رہے ہیں کہ تجارتی گاڑیوں میں سامان کیا ہے، چاہے وہ سونا ہو یا کچھ اور، بلکہ وہ گاڑیوں کے ٹیکس کے حساب سے پیسے وصول کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جتنی بڑی گاڑی ہوگی، جیسے ٹرالر وغیرہ، اتنا ہی زیادہ ٹیکس وصول کیا جائے گا اور باقی گاڑیوں کے بھی ٹائر گن کر اس کے حساب سے ٹیکس وصول کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ نجیب کا ماننا ہے کہ ملک میں صورتحال پہلے جیسی نہیں ہے، کیونکہ طالبان کے سرحدوں پر قبضے کے بعد تجارت کم ہو گئی ہے اور دوسری طرف تاجر بھی سامان منگوانے سے کترا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سرحد کے علاوہ راستے میں طالبان اور افغان فورسز میں جھڑپیں چل رہی ہیں۔ تاجروں کو خطرہ رہتا ہے کہ کہیں ان کی گاڑیاں ان حملوں کا نشانہ نہ بن جائیں۔ افغانستان کے عوام کا زیادہ انحصار تیل اور گیس پر زیادہ ہے، جو وسطی ایشیائی ممالک اور ایران سے آتی دوسری سب سے زیادہ ترسیل آٹے کی ہوتی ہے، کیونکہ افغانستان کی اپنی کوئی فلور ملیں نہیں ہیں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔